بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ برکس میں ایران کی رکنیت پر چین کی مبارکباد۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران میں چین کے سفیر نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ ارجنٹینا، مصر، ایتھوپیا، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو برکس میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ برکس میں ایران کی رکنیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یاد رہے جنوبی افریقہ میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر جنوبی افریقہ کے صدر نے برکس میں ایران کو مستقل رکن بننے کا اعلان کیا ہے۔ برکس اجلاس نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کی دو ٹوک بات چیت۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ نے برکس سربراہی اجلاس میں ملاقات کے دوران موجودہ تعلقات پر دو ٹوک بات چیت کی۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے 23 اگست 2023 کو برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کی۔ یوکرین نے روس کے ساتھ جاری جنگ کے دوران اپنا 32واں یوم آزادی منایا۔ روس کے ساتھ جاری جنگ میں یوکرین نے اپنی آزادی کی 32ویں سالگرہ منائی۔ اس موقع پر صدر زیلنسکی نے روس کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی نے دارالحکومت کیف میں یوم آزادی کے مرکزی تقریب میں شرکت کی۔ یوکرینی صدر نے آزادی کی جنگ میں مرنے والوں کی یادگار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ بجلی کے بلوں میں اضافے پر صبر جواب دے گیا، ملک بھر میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ بجلی کے بلوں میں اضافے پر شہریوں کا شدید احتجاج۔ راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ اور پشاور سمیت ملک کے مختلف بڑے اور چھوٹے شہروں میں مظاہرے کیے گئے، جن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں نے احتجاجاً بل جلائے اور دھرنا دیا۔ راولپنڈی میں مظاہرین کمیٹی چوک پر جمع ہوئے اور حکومت سے بجلی پر ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ گوجرانوالہ میں واپڈا کے دفتر کا گھیراؤ کیا گیا۔ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر 2 سال قید اور جرمانہ۔ ڈنمارک نے نئے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا، جس کا مقصد قرآن پاک کو عوامی مقامات پر جلانے اور بے حرمتی کرنے کو غیر قانونی اور قابل سزا جرم قرار دینا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈنمارک کے وزیر انصاف نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے نیا قانون متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کسی بھی مذہب اور اس سے جڑی مقدس اشیاء کی توہین یا بے حرمتی پر پابندی عائد کرے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال، جیل سے کی گئی پہلی ٹویٹ مقبول۔ امریکی سابق صدر الیکشن مداخلت کیس میں گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا ہو گئے اور ساتھ ہی مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر نے 2.5 سال سے بند ان کا اکاؤنٹ بھی بحال کر دیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ اشتعال انگیز اور کانگریس ہال پر حملے پر اکسانے کی وجہ سے 2021 میں مستقل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس پر ناراض ہو کر سابق امریکی صدر نے اپنی سوشل میڈیا سائٹ تیار کر لی تھی۔ چین کا سعودی عرب کے نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر کا معاہدہ طے پانے کا عندیہ۔ چین نے ایک بار پھر سعودی عرب کے ساتھ نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، جس پر فرمانروا محمد بن سلمان نے غور کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر کی ایک بار پھر پیشکش کی گئی ہے، جس پر معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے۔ امریکی فوج کا لڑاکا طیارہ سان ڈیاگو میں گر کر تباہ۔ امریکی فوج کا F-18 طیارہ سان ڈیاگو میں میرین کور ایئر اسٹیشن کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کا لڑاکا طیارہ ہائی وے کے قریب ایک سرکاری اراضی پر گر کر تباہ ہوا۔ یہ طیارہ امریکی بحریہ کے زیر استعمال تھا اور معمول کی پرواز پر تھا۔
طیارے کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہونے پر افسران کی دوڑیں لگ گئیں۔ ایک ہیلی کاپٹر اور جہاز کو ریسکیو آپریشن کے لیے بھیجا گیا، جنہیں طیارے کا ملبہ مل گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 314 روپے کا ہو گیا۔ ملک بھر میں چوتھے کاروباری روز کے اختتام پر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 312 روپے سے بڑھ کر 314 روپے کی ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کیس میں بشرا بی بی نے بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ بشرا بی بی نے اپنے بیان حلفی میں کہا ہے کہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ بیان حلفی میں ان کا کہنا تھا کہ تاخیر کے باعث چیئرمین پی ٹی آئی سے 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیان حلفی میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد کے لیے پرعزم ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین اور سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی کے مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں آفیشل سائفر سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے کی طرف سے شاہ محمود قریشی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ خصوصی عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دریائے ستلج میں اونچلے درجے کے سیلاب کے باعث پنجاب کے مختلف علاقے عارف والا، بہاول نگر اور چشتیاں میں بستیاں ڈوبنے کے بعد لودھرا کے دریائی بیلٹ بھی سیلاب کے نشانے پر۔ دریائے ستلج میں میلسی سائفن کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی سے اضافے کے بعد 40 موزہ جات اور سینکڑوں بستیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلاب کی وجہ سے 24 اسکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ تعلیم نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں چھٹیاں غیر معینہ مدت تک بڑھا دی ہیں۔ پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں پاکستان یمن اور فلسطین سے بھی نیچے۔ پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ کو 101 نمبر پر دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ لندن کی معروف فرم ہینلے گلوبل نے دنیا بھر کے پاسپورٹ پر حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس فہرست میں ویزا فری ممالک کی تعداد کے لحاظ سے ممالک کے پاسپورٹ کی طاقت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ نگراں حکومت کا غیر ملکی کرنسی کا کام کرنے والے غیر مجاز ڈیلرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نگراں وزیر خزانہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور ملک سے ڈالر کے بیرون ملک اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے لاہے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مرکزی بینک کے نمائندوں کے علاوہ وزارت خزانہ، ایف بی آئی اور کسٹمز انٹیلیجنس سے وابستہ افسران نے شرکت کی۔ سونا فی تولہ 2900 روپے مہنگا۔ مقامی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب 2900 روپے اور 2486 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور پشاور میں فی تولہ سونے کی قیمت بڑھ کر 2,35,500 روپے ہو گئی۔ بابر اعظم نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ افغانستان کے خلاف دوسرے میچ میں بابر اعظم نے 100 ون ڈے اننگز میں سب سے زیادہ 5,142 رنز بنا کر اعزاز اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے 58.43 کی اوسط سے رنز بنائے، جس میں 18 سینچریاں اور 50 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ برٹش پاکستانی طلبہ کا او لیول امتحان میں ریکارڈ۔ برٹش پاکستانی طلبہ مہنور چیمہ نے جنرل سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے امتحان میں 34 مضامین میں ریکارڈ کامیابی حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق 16 برس کی مہنور چیمہ نے برطانیہ سمیت دنیا بھر میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔